بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھل کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ نوافل کی کثرت اور سنتوں کی پابندی۔ جو آدمی ایسے کرتا ہے، باقاعدگی سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اور اللہ کا حبیب اس پر راضی ہوتا ہے۔ تو آج عبادت کی رات بھی تھی، اب روزہ بھی رکھنا ہے، تو اٹھو دوستو، تہجد کے نفل ادا کرو۔ رات کو آپ نے عبادت کی ہوگی، اب تہجد کے نوافل بھی پڑھو۔ الحمدللہ، جو نوافل کے لیے منع کرتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کے لکھنے کو چھوڑو، نوافل کی کثرت کرو۔ الحمدللہ، رات کو 110 نوافل پڑھے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اگر اللہ نے بڑھاپے میں مجھے توفیق دی ہوئی ہے تو آپ تو جوان ہیں، آپ تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، تو وہ پتہ کتنے نفل پڑھا کرتے تھے؟ 500 رات کو نفل پڑھا کرتے۔ تو جب وہ گزر رہے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ یہ 1000 نفل روزانہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ گمان لوگوں کا یہ ہے کہ انہوں نے 1000 نفل پڑھنے شروع کر دی۔ تو اس لیے یہ کوئی فرائض والی بات تھوڑی ہے۔ جتنی آپ کو اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، اتنی آپ عبادت کیا کریں۔ جتنی بھی آپ رکوع سجود کریں گے، صحت سے ہی ہوگی، آپ کا جسم تندرست اور توانا ہوگا۔ تو اب کفار بھی مانتے ہیں کہ پیٹ کبھی کبھی خالی پورا دن رکھنا چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں طریقے سے کھلا دیے ہوئے۔ تو جو لوگ بزرگان دین کو باتیں کرتے ہیں، مرنے والے عام مسلمان کے لیے بھی باتیں کرنا تباہی کا باعث بنتا ہے۔ چاہے جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، تو یہ کون سے علماء ہیں؟ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں، مرے ہوئوں کو، اور سننے والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو جی بابوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، بابوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ سننے والے بھی گناہ گار اور کہنے والے بھی گناہ گار۔ جو فوت ہو جائے اس کی تو نیکیاں بیان کرو۔ یہ حدیث واضح حدیث ہے، واضح حدیث ہے کہ کوئی برائی مرنے والے کی بند کر دو اگر ہے تو، کوئی اگر نیکی ایک ہے تو اس کو بیان کیا کرو۔ تو ہم برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس بات سے دوزخ میں آ جائے گا آدمی، جس گناہ سے جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ تو زبان کو کنٹرول کر لو۔ اسی لیے دیکھو نا، آپ 3 سوال تو مانتے ہیں نا، یہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ من دینوں کا، من ربوں کا، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کیا ہے؟ ان شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہاں بھی تو ہو سکتا تھا نا من رسولوں کا، تیرا رسول کون ہے؟ لیکن یہ وضاحت ہے کہ تم کیا کہا کرتا تھا۔ اس لیے جو کچھ کہتے ہو نا، جو کچھ کوئی خواب میں کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ اتنا علم تھا، اتنا علم تھا،
یہی وضاحت ہے اس کی کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس لیے بعض آ جا ان کے متعلق کہنا کہ اتنا علم تھا، اتنا کام تھا، اللہ نے دیا ہوا ہے، تم اللہ کے دینے پہ انکاری کر رہے ہو۔ فرشتوں کو علم مانتے ہو نا، فرشتوں کو ہر جگہ مانتے ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں؟ وہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتوں کو تم مانتے ہو کہ وہ ہر کی جگہ پہ جان نکالتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تم، یہ ہے سوچ تمہاری۔ اس لیے قبر میں جب یہ ہوگا نا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو اس بات سے ڈر، خوف کھا، ان کو فرشتوں سے اوپر سمجھ، فرشتوں کو ہر جگہ تو سمجھتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے تو تم سوچ میں پڑ جاتے ہو۔ تو کئی کہتے ہیں جی مٹی کے ساتھ مٹی مل جانا ہوتا ہے ہر بندے کا، تو اس لیے ان الفاظوں پر غور کر کہ کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، کیا سوچ تھی تمہاری۔ تو باز آ جاؤ، قیامت والے دن پتہ چلنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا۔ جب طرفلاٹ اللہ اللہ کرتے رہو گے تو اللہ سنے گا کسی کی؟ اللہ اس وقت ہی سنے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں پہنچا لے گا۔ وہ پتہ ہے نا قیامت والے منظر کا، تو اس لیے خوف کھا اس وقت باتیں کرنے کے متعلق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا، اسی لیے اس بارے میں ایسے کہا کہ کیا کہا کرتا تھا، قبر میں جا کے پچھتائے گا۔ تو آج ہی ان کی شان کو سمجھ لیں۔ تو اٹھو، اٹھ کر نوافل ادا کرو اور روزہ رکھو۔ جو روزے کی بھی بات کرتے ہیں، کہاں لکھا ہو، کہاں لکھا ہے، سو جو سب پھر ایسے ہی۔ جن کو روزے رکھنے ہیں، جنہوں نے نوافل پڑھنے ہیں، وہ الحمدللہ خوب مسجدیں بات کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو باقی ساری رات مسجدیں خالی، تو کیا اکیلے تو نیند آ جاتی۔ جب اکٹھے عبادت کریں تو آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، برخوردارو، لوگوں کو باتیں کرنی چھوڑ دو، اپنی اصلاح کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔